الحمدللہ ولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ۔ پہلا رکوع جو آج تلاوت ہوا ہے اس میں ارشاد ہے، اور اے عقل مند لوگو، تمہارے لیے خون کا بدلہ مشروع کرنے میں زندگی ہے تاکہ تم ناحق قتل کرنے سے بچو۔ دیکھیں، اسلام نے سزا یہ دی ہے کہ جو کوئی کسی کو عمدن قتل کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے۔ اور وہ اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے کفار یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، وہ ایک بندہ تو مر ہی گیا، اب اس ایک بندے کے قتل ہونے کے بعد تم نے دوسرے کو بھی مار دیا، تو تم نے قتل پر قتل کر کے ایک اور بندے کو قتل کر دیا۔ تو خیر، اس کے جوابات تو بہت سارے ہیں۔ ایک جواب یہ بھی ہے کہ جناب، آپ کا تو قتل نہ بھی ہوا ہو تو آپ الزام لگا کر ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ آپ کے ہاں انصاف کا معیار یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عراق میں وہ ایٹمی ہتھیار ہیں، وہ پورے عراق کو تباہ کر دیتے ہیں اور بعد میں ہتھیار بھی نہیں برآمد ہوتے، اور اتنی بھی حیا نہیں ہے آپ میں کہ آپ سوری ہی کر لیں، معذرت ہی کر لیں کہ ہم سے وہ خطا ہوئی تھی۔ 30,000 بے گناہ، جن میں اکثر عورتیں اور بچے ہیں، ان کو آپ قتل کرنے کے باوجود عالمی عدالت انصاف کو بھی نہیں مان رہے، اور آپ اعتراض کرتے ہیں اسلام پر۔ تو یہاں پر جواب یہ دیا جا رہا ہے، او عقل مند لوگو، اگر تم قتل کا بدلہ نہیں لوگے یا سزائے موت قاتل کو نہیں دو گے تو پھر یہ قتل ہوتے رہیں گے۔ جن معاشروں میں سزائے موت ہے قاتل کے لیے، وہاں پر قتل کی شرح بھی کم ہے، وہاں پر قتل نہیں ہوتے۔ اور جہاں پر سزائے موت نہیں ہے یا قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، رشوت دے کے اور طریقوں سے چھوٹ جاتے ہیں جیسے ہمارے ملک کے حالات ہیں، تو وہاں پر قتل بھی پھر زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ قاتل کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے نا۔ قاتل کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے بھی قتل کیا تھا، اس کو بھی کوئی سزا نہیں ملی، فلاں بھی قاتل ہے، وہ بھی دندناتا پھر رہا ہے۔ تو یہاں پر ایسا ہی معاملہ ہے، تو پھر یہ دوسرے لوگوں کو جو ظالم ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنے والی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے عقل مند بندو، اگر تم قاتل کو سزائے موت دو گے تو پھر اس میں تمہاری زندگی ہے کہ اور قتل ہونے سے بچ جائیں گے۔ جب یہ عبرت بن جائے گا دوسرے لوگوں کے لیے تو پھر نیکسٹ ٹائم دوبارہ کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا۔ اس سے آگے روزوں کے مسائل تھے، وہ چونکہ پہلے بھی بارہا بیان ہوئے، اس لیے میں وہ نہیں دہراؤں گا، اور ویسے بھی بیان ہوتے رہتے ہیں اور پوچھتے بھی رہتے ہیں لوگ، اور پوچھتے بھی رہنا چاہیے نا۔ جو مسئلہ کنفیوژن ہو وہ پوچھ لینا چاہیے، پوچھنے میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو روزوں کے مسائل بیان کرتے ہوئے ایک بڑی زبردست بات ارشاد ہوئی۔ وہ بات یہ اصل میں مضمون یہ چل رہا تھا کہ دن کے وقت روزے کی حالت میں اپنی زوجہ کے قریب جانے کی ممانعت ہے، تو رات میں ممانعت نہیں ہے۔ رمضان شریف میں، رمضان کے مہینے میں رات کے وقت بیوی کے پاس کوئی اپنے مقاربت کرنا چاہے تو اس میں ممانعت نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بڑی زبردست بات ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یہ میاں بیوی کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے، شوہر اپنی بیوی کے لیے لباس ہے۔ اب یہ لباس کہہ کر قرآن کریم بڑی وسیع چیزوں کی طرف ہماری توجہ دلا رہا ہے، بڑے وسیع مفہوم کی طرف توجہ کروا رہا ہے۔ دیکھیں، لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لباس ہمارے جسم کے قریب ترین ہوتا ہے، دور تو نہیں ہوتا نا، جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہے، جہاں جہاں جسم ہے ساتھ ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو لباس جسم کے قریب ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کا لباس کہہ کر بتایا گیا کہ جسمانی اعتبار سے اور ذہنی اعتبار سے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو ایک کا رخ دائیں ہو دوسرے کا بائیں ہو، ایسے تو زندگی مشکل ہو جائے گی۔ تو ایک دوسرے کے قریب صرف جسمانی طور پر نہیں، ذہنی طور پر بھی ہونا چاہیے، تاکہ زندگی کے فیصلے کرنے آسان ہوں اور بچوں کی زندگی آگے بہتر ہو۔ اچھا، پھر لباس کا کیا کام ہوتا ہے؟ بدن کو ڈھانک کے رکھتا ہے۔ ہمارے بدن پہ کتنی سلوٹیں ہیں،
کہاں کہاں فیٹس نے بڑھ کر ہمارے جسم کو دھبا بنا دیا، لباس نے ہر چیز کو چھپا دیا۔ کہاں کہاں جسم کی کوئی ایسی چیز تھی جو ہم عیب سمجھتے تھے، لباس نے اس کو چھپا دیا۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا کسی میں کوئی عیب ہے، شوہر کا کام نہیں، بیوی کا کام نہیں کہ ایک دوسرے کے عیبوں کو دوسروں کے سامنے نشر کرے۔ اور یہ تجربے کی بات ہے کہ جو ایک دوسرے کی پردہ پوشی نہیں کرتے ان کی پھر بنتی بھی نہیں آپس میں، ان کے پھر اختلافات بڑھتے رہتے۔ اور لباس کا کیا کام ہوتا ہے؟ دیکھیں، لباس ہمیں سکون پہنچاتا ہے۔ سردی کا موسم تھا، ہوا ٹھنڈی چل جائے تو ہم جیکٹ پہن لیتے ہیں نا، وہ بھی تو لباس ہے نا، ہمیں سکون پہنچتا ہے۔ گرمی کا موسم ہو تو ہم لباس پتلا پہن لیتے ہیں تاکہ ہوا لگے، سکون پہنچتا ہے۔ تو لباس سکون پہنچانے کا سبب ہوتا ہے، لباس زینت دینے کا سبب ہوتا ہے۔ تو یہ لباس کہہ کر ان ساری چیزوں کی طرف توجہ کروا کے بتا دیا گیا کہ میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق کیا ہیں۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، اور اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ بھئی تم کیسے مسلمان ملک ہو، تم کیسے لیڈر ہو، کیسے قائد ہو، اتنے تمہارے پاس ذخائر ہیں، دنیا کی دولت تمہارے پاس ہے، معدنی ذخائر۔ میں اسلامی ممالک کی بات کر رہا ہوں، OIC کی بات کر رہا ہوں۔ وہ حضور قائد اہل سنت کہا کرتے تو OIC ہے نا، تو آپ فرمایا کرتے تو OIC، پھر وہ چلی گئی، بس یہی کام رہ گیا۔ اتنی بڑی افواج مسلمان ممالک کے پاس، کون سا خزانہ نہیں ہے، کون سی طاقت نہیں ہے، کون سی چیز ہے جس کی مسلمانوں کے پاس کمی ہے، لیکن ہمارے 30,000 بے گناہ لوگ قتل ہو گئے اور ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کے راستے میں لڑو، لڑو جو تم سے لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جنگ کرو، جنگ کرو گے تو مسئلہ حل ہوگا۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے تو ایک ایک کر کے سب کی باریاں آتی رہیں گی۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، اور لوگوں میں سے ایک شخص ایسا ہے جو اللہ کی رضا جوئی کے بدلہ اپنی جان کو فروخت کر دیتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ آیت نمبر 207 ہے سورہ بقرہ کی۔ ہمارا کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ یہ آیت ویسے تو ہر کسی کے لیے جو اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کرنے کا ارادہ رکھے، لیکن بالخصوص حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ رومن تھے نا، تو چلتے چلتے ہجرت کرتے ہوئے مکہ شریف میں آ گئے، وہاں پر کام شروع کر دیا، بزنس کیا، تو خوب تجارت ہوئی، خوب پیسہ کمایا، دولت کمائی۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضور کی زلفوں کے اسیر ہو گئے، غلامی قبول فرما لی، مسلمان ہو گئے۔ جب ہجرت ہوئی، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو یہ بھی ہجرت کرنے لگے، تو مشرکین نے روک لیا، کہنے لگے تو جب آیا تھا تو غریب تھا، یہیں پر ہمارے پاس رہ کر تو نے بزنس کیا اور کاروبار کیا، مال اکٹھا کیا، تو یہاں سے مال اکٹھا کر کے تم مسلمانوں کے پاس لے کر جاؤ گے؟ ہم تو نہیں تمہیں لے جانے دیں گے، ہم تو نہیں تمہیں ایسے جانے دیں گے۔ اتنے فوائد تم اس شہر میں رہ کر تم نے سمیٹے، اور اب تم ہمارے مخالفوں کے پاس جا رہے ہو۔ حضرت صہیب نے کہا مجھے جانے دو، اچھا ایسا کرو جتنا مال میں نے یہاں رہ کے کمایا وہ سارا تم لے لو، جو کچھ میں نے یہاں بزنس کیا نا، جتنی بھی محنت میں نے کی ہے، تم یہ سمجھتے ہو تمہارا ہے، چلو ٹھیک ہے تم لے لو، تم سمجھتے ہو میرا اس پر حق نہیں ہے، چلو تم لے لو۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ دے دو اور چلے جاؤ۔ ان کا جو راس المال تھا سب کچھ چھوڑا اور خالی ہاتھ مدینہ شریف پہنچ گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو وہ کہتا یار کوئی حکمت کر لیتے، تدبیر کر لیتے، طریقے سے اپنے منی ٹرانسفر کر لیتے ادھر، پھر بھاگ جاتے، کچھ ایسا کرتے۔ ہم تو ایسے ہی سوچیں گے نا، ظاہر ہے جتنا ہماری سوچ کا لیول ہے اسی تک ہم جائیں گے، لیکن وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا لو بھی بڑا زبردست سودا کر کے آئے، تم بڑی زبردست تم نے تجارت کی ہے، یعنی تو کامیاب ہو گیا،
کہ تم نے اللہ کے راستے میں کچھ بھی نہیں بچانے کی کوشش کی, سب کچھ قربان کر دیا اور میری بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے یہاں پر ان کے متعلق یہ فرمایا. اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم, تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تم پر دشوار ہے. ظاہر ہے جہاد کرنا آسان کام تو نہیں ہے, ایسے ہی تو نہیں. اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود کوئی اپنا سرمایہ بچا رہا ہے, کوئی اپنے سونے کے محلات کو بچا رہا ہے کہ کیا ضرورت ہے, غزہ والے بیچارے مرتے ہیں تو مرتے رہیں, استغفر اللہ. تو اپنی اپنی بچت سوچ رہے ہیں نا, اگر اکٹھے ہو جاتے تو کیا مجال تھی کہ وہ غزہ کے مظلوموں پر اس طرح کا ظلم کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تم پر دشوار ہے نا, تمہیں مشکل لگتا ہے, لیکن یاد رکھو عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, ہو سکتا ہے کوئی چیز تم پر شاق گزرے, تم پر گراں ہو, تمہیں پسند نہ ہو, لیکن اسی میں تمہارے لیے بہتری ہو. جس کو تم سمجھ رہے ہو ٹھیک نہیں ہے, ہو سکتا اسی میں تمہارے لیے بہتری ہو. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم, ہو سکتا ہے جس چیز کے ساتھ تم محبت کر رہے ہو اس میں تمہارے لیے شر ہے. جس زندگی سے تمہیں پیار ہے, جس سرمایہ سے تمہیں پیار ہے, یا جس ٹریڈ کے ساتھ تمہیں پیار ہے, یا جن ممالک کی دوستی تمہیں محبوب ہے, جس کی وجہ سے تم اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد نہیں کر رہے, ہو سکتا اس میں تمہارے لیے شر رکھا ہوا ہو. تو جو چیز اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہے, وہ اگر اس میں بظاہر ناپسندیدگی والا بھی پہلو ہو تو اسی میں خیر ہے, اور جو چیز اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں ہے وہ بظاہر کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو اس میں شر ہے, وہ ہمارے لیے مفید نہیں ہے. اس سے آگے ارشاد ہے وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. کفار کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے, یہ آیت نمبر 217 ہے, کہ وہ تم سے ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے حتیٰ کہ ان کے بس میں ہو تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں, اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو گیا اور وہ حالت کفر میں ہی مر گیا تو ان لوگوں کی نیک اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے, اور وہ لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی کفار کی کوشش ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیا جائے. اللہ ہمیں بصیرت عطا فرمائے اور ہم جان سکیں, ہمیں معلوم ہو کہ کس طرح ہمارے دوست بن کر ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں. 5th جنریشن وارفیئر چل رہا ہے, آپ اس کے بارے میں, اس ٹرم کے بارے میں یقیناً جانتے ہوں کہ مختصر میں عرض کر دیتا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ پہلے جنگ یہ ہوتی تھی کہ مارنے والے کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی, اور وہ جس کو مار رہا ہوتا تھا اس کو پتہ ہوتا تھا یہ میرا دشمن ہے اور یہ مجھے قتل کر رہا ہے, میں نے اس سے بچنا ہے اور میں نے اس کو مارنا ہے, تو پتہ ہوتا تھا. پھر بندوقوں کا زمانہ آ گیا اور اسلحہ آ گئے, کئی طرح کی چیزیں آ گئیں. لیکن اب کیا ہے, اب یہ نہیں ہے, اب ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے, چھری بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کا دوست بن کے آپ کے پاس آ رہا ہے. کبھی وہ ہیومن رائٹس کے نام پر آپ کے ساتھ محبت کا اظہار نبھا رہا ہے, کبھی وومن رائٹس کے نام پر, اور کبھی کون سے انسانی حقوق کے نام پر وہ آپ کے پاس آئے گا, آپ کے قریب آئے گا, آپ کے فون کے ذریعے, آپ کی سوشل اکاؤنٹس کے ذریعے کسی نہ کسی طرح اس کا میسج آپ تک پہنچے گا, اور آپ محسوس کریں گے یہ تو مجھ سے پیار کرنے والا ہے, اس کو تو میرا احساس ہے, میرے حقوق کا احساس ہے. اور پھر اس سارے چکر میں آپ کے ذہن میں وہ زہر اگلا جائے گا جو آپ کو اپنے ایمان سے دور کرنا شروع کر دے گا. یہ بڑے بڑے جتنے بھی چینلز ہیں, مین سٹریم چینلز کفار کے, اور پھر ان کے آگے سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں وہاں پر, اب پہلے تو وہ انگلش میں خبریں ہوتی تھیں تو وہ ایک کلاس تھی جو ان کو دیکھتی تھی, اب ان کو ٹرانسلیٹ کر کے ہر زبان میں آگے ہم تک پہنچایا جاتا ہے, اور ہمارے سیل فون تک ان خبروں کو پہنچایا جاتا ہے, اور خبر کو اس انداز میں ہم تک پہنچایا جاتا ہے کہ ہم حق پہچان ہی نہیں سکتے. اب تصویر لگی ہوئی BBC پر آج کی میں نے دیکھی ہے کہ غزہ کے مظلوم لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے, اور تبصرہ کیا ہے
کہ دیکھیں حماس اور اسرائیل کی آپس میں کی لڑائی میں، جنگ میں ان بیچاروں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے. یعنی حماس کو اسرائیل کے برابر فریق ٹھہرا دیا، ثابت یہ کر دیا کہ یہ دونوں بڑے ظالم ہیں، یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں اور یہ بیچارے غریب مر رہے ہیں. حالانکہ حماس پر تو خود ظلم ہو رہا ہے، حماس تو اپنے علاقے کی حفاظت کر رہا تھا نا. تو حماس کو اور ان کو دونوں کو برابر کا مجرم بنا کر خبر پڑنے والوں کا ذہن کیا بنایا گیا کہ جس طرح اسرائیل برا ہے ایسے ہی حماس بھی برا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اللہ ہمیں بصیرت دے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ کر سمجھ سکیں، جان سکیں کہ کس طرح ہمارے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے اور کس طرح ہمیں ہمارے دین سے پھیرا جا رہا ہے. اچھا، اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، یہ آیت نمبر 223 ہے. اور اپنے لیے نیک عمل بھیجتے رہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور یقین رکھو کہ بے شک تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو. اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اس سے ڈرتے بھی رہو اور نیک اعمال آگے بھیجتے بھی رہو. یہی موقع ہے، اسی زندگی میں موقع ہے کہ ہم کچھ اچھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں بھیج دیں، اور جب بھیجا ہوگا نا تو وہاں جو بھیجا ہوا ہے وہ خراب نہیں ہوگا، وہ خراب نہیں ہوگا، وہ چوری نہیں ہوگا، وہ ضائع نہیں ہوگا، بلکہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو کئی درجے بڑھا کے اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں بھیجنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ آیت نمبر 231 ہے. اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ. ہمارے ہاں یہ عام ہے، اللہ کی آیتوں کا مذاق بنایا جاتا ہے. جہاں موت کا ذکر ہے، عذاب کا ذکر ہے، دوزخ کا ذکر ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. استغفر اللہ، اللہ ہمیں اس سے بچائے، یہ کفر ہے. اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں اپنے آپ کو عقد ثانی سے 4 ماہ 10 دن روکے رکھیں. کتنی دیر روکنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن. یہ بیوہ کی عدت جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے کہ جو عورت بیوہ ہو جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اور یہ 4 ماہ 10 دن چاند کے اعتبار سے ہوں گے. اس سے آگے ارشاد ہے اگلے رکوع میں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں کی پابندی کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے سامنے ادب سے قیام کرو. تو نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز. درمیانی نماز کون سی ہے؟ اس میں اقوال ہیں، اور لیکن زیادہ ترجیح اسی قول کو ہے کہ درمیانی نماز عصر کی نماز ہے، اس کی زیادہ حفاظت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی حفاظت نصیب فرمائے. تو جب قیامت والے دن نمازوں کا سوال ہوگا نا، اس سے جو بچ گیا نا وہ آگے بھی بچ جائے گا. ہاں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. تو نمازوں کی حفاظت کرنی ہے اور نمازوں کے ساتھ محبت بھی کرنی ہے، لیکن یہ نمازیں قبول تبھی ہوں گی جب دل میں حب مصطفیٰ ہوگا. دل میں بغض مصطفیٰ ہوا نا تو نمازیں بھی کام نہیں آئیں گی. اب دیکھو، نمازوں کی حفاظت بالخصوص عصر کی نماز کی حفاظت کا حکم ہے، لیکن جب حضور کا سر انور مولا علی کی گود میں تھا، حضور نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی، مولا علی نے ابھی نہیں پڑھی تھی. اب ایک طرف نماز ہے، دوسری طرف حضور کا آرام ہے، تو حضور کے آرام کی خاطر نماز کو قربان کر دیا. لیکن وہ مولا علی تھے، اگرچہ حضور کا سر انور گود میں ہے، دونوں جہاں کے مالک و مختار آقا کا سر گود میں ہے، اس کے باوجود نماز کا اتنا غم ہوا کہ آنکھوں سے آنسو چل کے حضور کے رخسار پہ پڑے. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم بیدار ہوئے، علی کس چیز نے رلایا؟ حضور نماز قضا ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا فرمائی، اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک. سورج الٹے پاؤں
پھر گیا، چاند اشارے سے چاک ہو گیا. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اب دیکھیں سب سے زیادہ جس نماز کی تاکید ہے وہ بھی حضور کی محبت میں قربان کر دی. اصل حب رسول ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. اور سرکار کی محبت کیسی محبت ہے؟ حضور نے بھی بتا دیا کہ علی اگر میری محبت میں نماز قضا ہوئی ہے تو قضا نہیں ہوگی، سورج لوٹا دیں گے، ادا ہی پڑھیں گے آپ. یہ حب رسول یہ ہوتا ہے کہ حب رسول میں نماز پھر قضا ہوتی نہیں ہے. اس سے اگلے رکوع میں ایک واقعہ ہے. ایک بستی تھی داوردان، مفسرین نے اس کا نام لکھا ہے بستی کا. تو وہاں پہ ایک بار طاعون آیا تو کچھ لوگ چلے گئے تھے بستی سے، کچھ لوگ پیچھے رہ گئے. جو چلے گئے تھے وہ بچ گئے، جو وہیں پر رہ گئے وہ پھر مارے گئے طاعون کی وجہ سے. تو اگلی بار پھر جب طاعون آیا تو سارے لوگ بستی چھوڑ کر چلے گئے کہ جو پچھلی بار جو نکل گئے تھے وہ بچ گئے تھے تو ہم سبھی نکل جاتے ہیں. اب جب سارے نکل کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور سارے لوگ مر گئے. اب وہ بھاگے کس لیے تھے؟ موت سے. موت سے بھاگے تھے نا. تو فرشتے کو بھیجا اور ان سب پر موت آ گئی. اب اس میں سبق کیا ہے کہ موت سے بھاگ کر کوئی کہیں نہیں جا سکتا. مطلب یہ نہیں کہ بیماری سے احتیاط نہ کرو یا بیماری کا دفاع نہ کرو، کرو سب کچھ، لیکن یقین رکھنا جب موت آنی ہے تو پھر وہ آ ہی جانی ہے. اس سے یہ آخری رکوع تھا، اس کا سیکنڈ لاسٹ رکوع تھا دوسرے پارے کا. اور اس سے اگلا جو رکوع ہے اس پر دوسرے پارے کا اختتام بھی ہے اور اسی میں تیسرا پارہ بھی آ جاتا ہے. تو تیسرے پارے کی پہلی آیت میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہی ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام فرمایا اور بعض کو بے شمار درجوں کی بلندی عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سارے رسولوں پر کئی درجوں کی بلندی عطا فرمائی. حضور کا نام نہیں ہے نا، نام نہیں یہاں پر ذکر کیا کہ کس کو سارے رسولوں پر بلندی عطا فرمائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ بات ہوگی کہ ایک رسول ہے جس کی سارے رسولوں پر افضلیت ہے، سب پر کئی درجے بلندی ہے، تو دھیان کسی اور طرف جا ہی نہیں سکتا. اس لیے نام لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بھی نہیں بیان کیا کہ کتنے درجے فضیلت دی ہے. وہ کیوں؟ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اتنی شانیں عطا فرمائی، اتنی شانیں عطا فرمائی کہ کوئی عدد ایسا ہے ہی نہیں جو حضور کی عظمتوں کو شمار کر سکے، جو گن سکے کہ کتنی شانیں، کتنے رتبے اللہ نے محبوب کو عطا فرمائے. اس لیے بس یہ فرمایا کہ درجوں میں بلندی عطا فرما دی. اب اس پر کئی بار میں نے اس پر بیان کیا ہے، وہ بہت طویل بیان اسی ایک آیت پر ہو سکتا ہے. بس ایک حدیث عرض کر کے آگے چلتا ہوں. امام بخاری نے اس حدیث کو تخریج کیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور محفل کر رہے تھے، اور محفل میں باتیں ہو رہی تھیں انبیاء کرام کی. کسی نے کہا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا. کسی نے کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دیکھو کتنی اونچی شان ہے، وہ کلیم اللہ ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ کلام فرمایا. کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تو بڑی شان ہے، وہ روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں. کسی نے آدم علیہ السلام کی شان بیان کی کہ وہ صفی اللہ ہیں. تو انبیاء کرام کے تذکرے ہو رہے تھے، انبیاء کی باتیں ہو رہی تھیں، سرکار کریم علیہ السلام سن رہے تھے. حضور علیہ السلام حجرہ انور سے باہر تشریف لے آئے. اس محفل میں حضور آ گئے نا تو محفل کی رونق دوبالا ہو گئی. یا ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ محفل کو 4 چاند لگ گئے کہ حضور تشریف لے آئے. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم موسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کر رہے تھے اور ان کے بارے میں یہ بیان کر رہے تھے. ہوا کذالک، ہاں بالکل
ایسے ہی ہے، ان کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، میں تصدیق کرتا ہوں۔ تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کہہ رہے تھے نا، ہوا کذالک، ہاں ان کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، ایسا ہی ہے۔ جن جن انبیاء کی شانیں بیان کر رہے تھے حضور نے بھی ان کی شان بیان کی، کہا ہاں ایسا ہی ہے، لیکن سنو، الا وانا حبیب اللہ، سنو مجھے اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، وہ صفی اللہ ہے، وہ کلیم اللہ ہے، وہ خلیل اللہ ہے، وہ نجی اللہ ہے، اور میں حبیب اللہ ہوں، الا وانا حبیب اللہ۔ اور حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ سب انبیاء میرے جھنڈے کے سائے میں ہوں گے۔ یہ جن کی تم شانیں بیان کرو یہ سب میرے جھنڈے کے سائے میں ہوں گے۔ اور ساتھ ہی حضور نے ایک بات فرمائی، لا فخر، مجھے فخر نہیں ہے اس پر، یہ سب انبیاء میرے جھنڈے کے سائے میں ہوں گے لیکن مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ اچھا، اس کی شرح میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت الباری، وہ ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں، کہتے ہیں بات تو فخر والی ہے کہ اتنے شانوں والے نبی حضور کے جھنڈے کے سائے میں ہوں، تو فخر والی بات تو بنتی ہے، پھر حضور یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے فخر نہیں ہے؟ اب دیکھو نا، آج کے دور کی کوئی بڑی ہستی ہمارے ہاں آ جائے تو ہم فخر سے پھولے نہیں سمائیں گے۔ پارٹیوں میں ہارس ٹریڈنگ آج بھی ہوتی ہے، پارٹیوں میں وفاداریاں تبدیل ہوتی ہیں، بکتی ہیں، تو ایک بڑے قد کاٹ والا جب دوسری پارٹی میں آتا ہے تو پارٹی والے کتنا فخر کرتے ہیں، کیسے خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا طرفدار ہو گیا۔ اب یہاں بس مثال دے دی سمجھانے کے لیے، تو یہاں تو ہستیاں ہی وہ ہیں، آدم علیہ السلام انسانیت کا نقطہ آغاز، موسیٰ کلیم اللہ جن کا ذکر قرآن کریم میں کئی بار آیا، ان کے واقعات کو کئی بار بیان کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جن کی والدہ کی شان اتنی زیادہ بیان ہوئی کہ ان کے نام پر پوری قرآن مجید کی سورت موجود ہے۔ تو یہ سب انبیاء حضور کے جھنڈے کے سائے میں ہیں، بات فخر والی ہے، لیکن حضور کیوں کہتے ہیں مجھے فخر نہیں ہے؟ یہ ملا علی قاری سوال کرتے ہیں اور پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں بات یہ ہے، حضور کیوں کہہ رہے ہیں مجھے فخر نہیں؟ بات یہ ہے کہ انبیاء حضور کے جھنڈے کے سائے میں آئے نا، تو حضور کے لیے فخر کی بات نہیں ہے، نبیوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ حضور کے جھنڈے کا سایہ نصیب ہو گیا، ان کے لیے فخر کی بات ہے، کیونکہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا و وارا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس تیسرے پارے کی پہلی آیت میں عظمت مصطفیٰ کا بڑا خوبصورت مضمون بیان ہو رہا ہے۔ اب اس سے اگلے رکوع میں ایک آیت بیان ہوئی، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کافر کو آپ پکڑ کر زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کافر کو آپ تلوار کے زور پر کہو کہ تو مسلمان بن، زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، دلائل دو، سمجھاؤ، اس کو قائل کرنے کی کوشش کرو، اسلام کے خوبصورت مضامین اس کے سامنے رکھو، عملی طور پر سیرت طیبہ سے جو ہمیں فیض ملا ہے اس کا اظہار ان تک پہنچاؤ تو وہ اسلام لے آئیں۔ تو مسلمان بنانے میں کوئی جبر نہیں، لیکن اس آیت کو بہت زیادہ مس کوٹ کیا جاتا ہے۔ کہا گیا جناب یہ ختم نبوت کا غدار ہے، پاکستان کے قانون میں ہے کہ ان لوگوں کو وہ اپنے غلط مذہب کے مطابق تبلیغ کی اجازت نہیں، اور یہ اپنی تفسیر بانٹ رہا تھا جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ختم نبوت کا انکار بھی ہو رہا ہے۔ تو آگے سے کیا کہا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یہ معنی نہیں یہاں پر فٹ آتا۔ ہاں اگر اس کو پکڑ کے کہا جاتا کہ تو قادیانی ہے، اسلام لا، کلمہ پڑھ، مسلمان ہو، اور زبردستی یہ کروایا جاتا، وہاں پر یہ آیت فٹ آتی تھی۔ اب وہ توہین قرآن کر رہا ہے، توہین اسلام کر رہا ہے، اور وہاں پر اس آیت کو فٹ کر دینا، اگر یہ اسی طرح آپ اس آیت کو مس کوٹ کرتے رہیں گے تو پھر کل کو آپ کے پاس زنا بالرضا کا کیس آئے اور کہا جائے کہ یہ زانی ہے، یہ زانی ہے، انہوں نے جرم کیا، مان گئے، دلائل موجود ہے، سزا دیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ دین میں جبر نہیں ہے۔ کل کو آپ کے پاس شراب کا کیس آئے، شرابی کو سزا دینی، تو آپ کیا کہیں گے؟ دین میں جبر نہیں ہے۔ یہ لا اکراہ فی الدین پھر ہر جگہ فٹ کرتے جائیں گے آپ،
تو یہ آیت کو مس کوٹ کرنا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا غلط استعمال کرنا، ان سے غلط معنی نکالنا، یہ درست نہیں، اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ اس سے آگے واقعات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جنہوں نے حیات بعد الممات کا اظہار جن کے سامنے ہوا کہ پرندے اللہ کے حکم سے انہوں نے پرندوں کو ذبح کر دیا، ان کا گوشت مکس کر دیا، پھر پھینک دیا پہاڑوں کے اوپر۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد انسان کیسے زندہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا آپ پرندوں کو مانوس کر لیں اپنے ساتھ اور پھر ان کو ذبح کریں، ان کا گوشت پھینک دیں پہاڑوں کے اوپر، پھر ان کو آواز دیں۔ ان کو آواز دیا تو وہ گوشت کے اجزاء جو مکس ہوئے پڑے تھے وہ آپس میں مل گئے اور پرندے اڑتے ہوئے آپ تک آ گئے۔ فرمایا ایسے مردوں کو زندہ کروں گا۔ اسی طرح واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا، وہ جا رہے تھے ایک بستی سے گزر رہے تھے، بستی کے سارے لوگ مرے پڑے ہیں، ان کی چھتیں نیچے گری ہوئی ہیں، تو وہ کہنے لگے یا اللہ یہ تو ہر طرف موت ہے، ہر طرف لاشیں پڑی ہیں، تو یہ سارے کیسے زندہ ہوں گے قیامت کے دن؟ تو ان کو زندہ فرمائے گا تو کس طرح ان کی، یعنی یقین نہیں آ رہا اس طرح دیکھ کر کے اتنے لوگ یہ کیسے زندہ ہوں گے۔ اچھا وہ سو گئے، دوپہر کا یا عصر کے قریب کا ٹائم تھا، تھکاوٹ ہوئی، سو گئے، سوئے 100 سال گزر گئے۔ اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں بھی کتنی دیر سوئے؟ وہ کہنے لگے لبثت یومن او بعد یوم، دن کا کچھ حصہ یا ایک دن پورا یا دن کا کچھ حصہ میں سویا ہوں۔ ظہر کے وقت وہ سوئے تو اب جب اٹھے تو مغرب کے قریب کا ٹائم، تو ان کا دن کا ایک حصہ یا شاید پورا دن میں سویا ہوں۔ اللہ نے فرمایا 100 سال تو سوتا رہا ہے۔ اچھا ان کا گدھا تھا جس پر وہ سوار تھے، تو وہ گدھا وہ پاس پڑا، وہ مر گیا، اس کی ہڈیاں، اس کے اجزاء وہ مٹی میں مل گئے، اور ان کے دراز گوشت کے ساتھ یعنی گدھے کے ساتھ ان کا کچھ سامان بھی تھا، اس میں کچھ پھل تھے، انگور تھے، مشروب تھا اور کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ گدھا مٹی میں مل گیا اور کھانے پینے کی چیزیں بالکل صحیح سلامت۔ اللہ نے فرمایا دیکھ جیسے ہم نے اس کو سلامت رکھا، تجھے سلامت رکھا، اور اس کو ہم نے مٹی میں ملا دیا۔ تو 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام کا بدن مبارک اسی طرح تر و تازہ رہا۔ تو پھر اللہ کے حکم سے وہ جو گدھا تھا اس کے اجزاء مٹی میں سے اکٹھے ہونے شروع ہو گئے اور وہ پھر پورا گدھا بن کے اس نے ڈیکنا شروع کر دیا۔ تو فرمایا ایسے ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ اس سے اگلے رکوع میں صدقات کے بارے میں ارشاد ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرو گے تو کتنا ملے گا۔ یہ آیت نمبر 361 ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 ایسے خوشے اگائے کہ ہر خوشے میں 700 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس کو دگنا کر دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا بہت علم والا ہے۔ 7 خوشے اگائے اور ہر خوشے میں 100 دانے، تو کل یہ ہو گئے 700 دانے، اور اللہ چاہتا ہے تو اس سے بھی دگنا کر دیتا ہے۔ دانہ ایک تھا 1400 بنا دیے، ایک سے 700 ہوئے، 700 کو دگنا کیا تو 1400 ہو گیا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے جس کے لیے دگنا کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا بہت علم والا ہے۔ صرف یہیں تک بس نہیں، تم نے خرچ ایک کیا تھا، اللہ نے 1400 سے بھی زیادہ کا اجر تمہیں دے دیا، دے سکتا ہے، دینے پر قادر ہے۔ تو اجر کب زیادہ ہوگا؟ جب خلوص زیادہ ہوگا، جب رضائے الہی کی لگن زیادہ ہوگی۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ جسے چاہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت دی گئی تو بے شک اسے خیر کثیر دی گئی۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت سے مراد ہے علم اور عمل۔ یہ جس کے پاس ہے نا وہ سیاںا ہے، وہ سمجھدار ہے، اس کے پاس حکمت ہے، اور جس کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے، یا دونوں میں سے کسی ایک چیز کی کمی ہے، اس کے پاس حکمت نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا حکمت مومن کی گم شدہ چیز ہے، جہاں سے بھی حکمت ملے تو وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ نیز آپ نے فرمایا لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے علماء کی مجلس کو لازم رکھو اور حکماء کا کلام سنو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت کے نور سے مردہ دل کو اس طرح زندہ کر دیتا ہے جس طرح مردہ زمین تیز بارش سے زندہ ہو جاتی ہے۔
اس سے اگلے رکوع میں سود کی ممانعت ہے اور کہا گیا اگر تم پھر بھی سود سے باز نہیں آؤ گے پھر سن لو اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ سود کھانا، سود کا کام کرنا، اس میں مدد کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اس سے اگلا رکوع وہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے اور اس میں مین چیز جو بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ جب تم لین دین کرو، قرض وغیرہ لو تو پھر لکھ لیا کرو۔ ہمارے ہاں جہاں تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وہاں نہ ہم گنتے ہیں نہ لکھتے، ہم کہتے ہیں پیار ہی بہت زیادہ ہے، تو ایسی کیا بات ہے۔ لیکن وہ نہ گننے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی طرف سے پورے کر کے دیے تھے، آپ نے جب گنے تو وہ پورے نہیں تھے، تو آپ لحاظ کریں گے یار اب میں اس کو کیا کہوں تھوڑے سے نوٹوں کے لیے، لیکن آپ کے دل میں ہوگا کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں چلو اس کا لحاظ کر لیتا ہوں۔ اس نے اپنی طرف سے پورے ہی گن کر دیے ہوئے ہیں، وہ سمجھ رہا ہے میں نے پورے دیے ہیں اور آپ اس کو کچھ نہ کہہ کر اس پر احسان سمجھ رہے ہیں، تو اچھا نہیں تھا کہ گن لیا جاتا، اس کو بھی پتہ چل جاتا مجھ سے گننے میں خطا ہوئی ہے۔ تو ایک تو لین دین میں یہ گن لینا چاہیے اور دوسرا لکھ لینا چاہیے، اس سب سے بڑی آیت میں اس چیز کی تاکید ہے۔ اور اس سے آگے اگلے رکوع میں یہ سورۃ بقرہ کا اختتام ہو رہا ہے اور اس کی آخری 2 آیتوں کی بڑی فضیلت ہے، ان کو رات کو پڑھ لینے کی بڑی فضیلت ہے، اور جہاں جس گھر میں جادو وغیرہ ہو، کسی قسم کا شر ہو، وہاں بھی ان 2 آیات کو پڑھ لینا چاہیے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس وقت خاص طور پر یہ 2 آیتیں حضور کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھیں۔ اس سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے یہ شروع ہو رہی ہیں اور دونوں آیتیں کوشش کریں یاد ہو جائیں۔ اس سے آگے پھر سورۃ آل عمران ہے، اور سورۃ آل عمران میں ارشاد ہے کہ جو اس کے پہلے رکوع میں کہ جن کے دل ٹیڑھے ہیں نا، وہ متشابہ آیات جو ہیں نا ان کو پکڑ لیتے ہیں، یعنی جس آیت کا کوئی معنی واضح نہیں ہے یا سمجھ نہیں آ رہا، اس میں وہ اسی کے پیچھے پڑے رہیں گے، اسی میں غور و فکر کرتے رہیں گے اور اعتراض کرتے رہیں گے اور سوالات کرتے رہیں گے، اور جو مسئلہ بالکل واضح ہے اس کی طرف جانا ہی نہیں، ویسے بال کی کھال اتار دینی ہے۔ اور جس مسئلے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، جو بالکل کلیئر مسئلہ ہے، بھئی حرام نہیں کھانا چاہیے، بالکل کلیئر مسئلہ ہے، بے حیائی کے کام نہیں کرنے چاہیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کا۔ تو جن چیزوں میں اختلاف نہیں ہے وہ مسائل زیادہ ہیں، جو متفقہ مسئلے ہیں، متفقہ مسئلے وہ زیادہ ہیں، تو متفقہ مسئلے پر عمل نہیں کرنا، اور جس میں اختلاف ہو اس کے پیچھے پڑے رہنا اور وہاں پر تحقیق کا دریا بہاتے رہنا، تو یہ اچھی بات نہیں، اس لیے یہاں پر اس کی مذمت ہوئی ہے۔ اس سے آگے آخری رکوع ہے اور وہاں پر ایمان والوں کی تعریف ہوئی ہے جن کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، ازواج عطا فرمائے گا اور ان سے راضی ہو جائے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، جو صبر کرنے والے۔ کن کو جنتیں ملیں گی؟ جو صبر کرنے والے۔ یہ آخری رکوع ہے ہمارا۔ اللہ کسی بھی حالت میں رکھے نا، صبر مانگنا چاہیے، صبر کرنے والوں کے لیے بڑی جزا ہے۔ اور کیا ہے؟ صادقین، سچ بولنے والے، بہت بڑی خوبی ہے، اللہ ہمیں سچا بنا دے۔ قانتین، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ اکبر۔ اطاعت کرنے والا کیا ہے؟ عقل کچھ اور کہہ رہی ہے، طبیعت کچھ اور کہہ رہی ہے، لیکن عقل اور طبیعت کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ وہ کہتا ہے نہ میں نے اپنی عقل کی سننی نہ طبیعت کی سننی، اب اللہ نے کہا سر جھکا لو تو میں نے جھکا دینا ہے، اللہ نے کہا سر اٹھا لو تو میں نے اٹھا لینا ہے۔ تو جو اللہ کا حکم ہے اس کی اطاعت کرنا۔ قانتین والمنفقین، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، مستغفرین تو استغفار کرنے والا تھا لیکن ساتھ بالاسحار ہے، رات کے پچھلے پہر استغفار کرنے والے۔ آج کل بڑا موقع ہے، سحری کے لیے اٹھنا تو ہوتا ہی ہے، کوشش کریں کوئی ایسا ماحول بنے کہ جب سحری کا وقت ہو اس وقت استغفار ہو، اس وقت ذکر ہو، درود شریف ہو، نعت شریف پڑھیں، نعت شریف سنیں، تلاوت پڑھیں، تلاوت سنیں۔ یہ چینلز کے چکروں میں پڑھ کر اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہ رات کا پچھلا پہر پورا سال ہی بڑا قیمتی ہوتا ہے اور رمضان شریف میں تو بڑا ہی قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان زرخیز لمحات کی قدر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔